بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کے 13ویں سیشن میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ 14ویں پارے کی چند آیتیں اور ان میں چھپے مضامین اور معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاشرے میں ان کی وجہ سے بگاڑ آیا ہوا ہوتا ہے۔ اور آج جس موضوع کے اوپر گفتگو ہے یہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ فتنہ میں نے پہلے ہی بول دیا، اس سے ایک تو یہ کہ ہماری جو فکر ہے اور ہمارا جو رجحان ہے اس کا سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم انکار حدیث کو ایک نقصان دہ عمل مانتے ہیں، فتنہ مانتے ہیں، اور اس چیز کو، انکار حدیث کو دراصل لبرلزم کی سب سے بڑی بنیاد ہم تسلیم کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ علی گڑھ میں، خصوصاً علی گڑھ کے تھے وہ، تو وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک بڑی تعداد ہے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں انڈیا کی۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یونیورسٹیوں میں ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جو اس طرح کی لوگوں سے متاثر ہیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، اور یہ تمام کے تمام ایک کامن گراؤنڈ ہے ان میں، اور وہ یہ کہ یہ اسلام کی لبرلسٹک انٹرپریٹیشن کرنے کی وجہ سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کیا ایک تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ آج کی بات شروع ہو۔ وہ تجربہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میری ایک ویڈیو آئی اور ایک صاحب ہیں غیر مسلم، انہوں نے میرا انٹرویو کیا، اور یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو واقعہ عرینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں باہر بھیج دیا، مدینے کے باہر، اور وہاں ان کو یہ حکم دیا کہ وہ صدقات کے اونٹوں کا پیشاب پئیں۔ یہ پوری ایک حدیث ہے اور اس کے اوپر پوری ویڈیو موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے میری ہی ویڈیو پر کامنٹس باکس میں، یوٹیوب میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا بخاری نے کیا کہا ہے، قرآن کی بات بتاؤ، قرآن کی۔ تو یہ ایک مزاج لوگوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی انسان کو سمجھ میں نہ آئے، اور اگر اس کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ کسی سے پوچھ لے، اور اگر وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا تو کم سے کم اتنی جرت نہ دکھائے کہ اپنی جہالت کو بنیاد بنا کر وہ حدیث کا انکار کر دے۔ اتنی جرت نہیں دکھانی چاہیے، چونکہ بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غلط ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے 1% چانس مان لیا کہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ فیبریکیٹڈ نریشن ہے، یعنی موضوع روایت ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جاہل ہوں۔ تو اس چیز کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ لہٰذا اس وقت تک جب تک آپ کسی سے بات نہ کر لیں، گفتگو نہ کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے کھل نہ جائے، اس وقت تک آپ اپنی زبان کو نہ کھولیں، چونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے۔ تو اس لیے حدیث کے انکار کا جو فتنہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم نوجوانوں میں پھیل رہا ہے، اور اس کی 2 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حدیثیں اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہی حدیث ہے کہ جس میں اونٹ کے پیشاب کے پینے کی بات ہے، اس کی مکمل وضاحت اس ویڈیو میں ہے، مجھے یہاں وضاحت اس کی نہیں کرنی ہے، وہ اچھی خاصی ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے، آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں، یا مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی کی عمر ہے اس کے تعلق سے وہ روایت بخاری میں اور بہت ساری جگہ ہے۔ تو کچھ ہمارے
اس طرح کے ایکسپرٹس آئے پڑوسی ملک سے، پاکستان سے بھی آئے، آج کل امریکہ میں رہ رہے ہیں، پورا ان کا مشن چل رہا ہے انٹرنیشنل. تو یہ لوگ آتے ہیں، آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہوا ہی نہیں تھا سرے سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معذرت خواہانہ رویہ یعنی اپولوجیٹک رویہ اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں کا انکار کر کے اسلام کا تحفظ کر لیں گے، ہم ان حدیثوں کا انکار کر کے لوگوں کا، نوجوانوں کا ایمان بچا لیں گے. حالانکہ وہ ان حدیثوں کا انکار کر کے چور دروازے سے، چاہے وہ خود ارادہ کر رہے ہوں یا بلا ارادہ ایسا ہو رہا ہو، لیکن چور دروازے سے اس ایمان کو نیست و نابود کر رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بنیاد یہ ہے حدیث کے انکار کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی تفسیر اور انٹرپریٹیشن سنی ہی نہیں ہے کہ جو حدیث کی وہ انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں کہ جس سے اسلام بدنام نہیں ہوتا الحمدللہ. تو آپ ان لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیے. تو پہلی بنیاد تو یہ ہے. اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ حدیثوں کو اپنی راہ کا اپنے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، چونکہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے بے انتہا متاثر ہیں آج کے دور میں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ شاید 2 سال ہوئے ہوں گے. 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ برونائی میں اسلامی شریعت نافذ وہاں کے بادشاہ نے کی. وہاں کے لوگوں نے اس کو ہنسی خوشی قبول کیا. چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، اس نے اپنے یہاں شریعت کا نفاذ کیا، بڑا اچھا قدم کیا. لیکن پیٹ میں درد کس کے ہوا؟ پیٹ میں درد ہوا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لبرلز کے، جو انڈیا میں تھے، پاکستان میں تھے، امریکہ میں تھے، انگلینڈ میں تھے. وہ سارے لبرلز پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، شریعت کیسے برونائی میں نافذ ہو سکتی ہے. بھائی ان سے کوئی پوچھے کہ تم پر تو نافذ نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ چونکہ احادیث کو، شریعت کی جو ایک بڑی بنیاد ہے وہ احادیث ہیں، تو احادیث کو وہ اپنے لبرلسٹک ویو کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. اس لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ حدیثوں کا چونکہ انکار کرتے ہیں اور یہ فتنہ چونکہ بڑھ رہا ہے، اس لیے آج کا جو عنوان ہے وہ انکار حدیث ہے. قرآن کریم کی جو آیتیں آج کے درس کے لیے منتخب کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حجر ہے اور آیت نمبر 6، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے تم یقینی طور پر مجنون ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگاتے تھے، ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ آپ کو مجنون کہا جاتا تھا. ایک چیز یہاں پر یہ رک کر سن لیجئے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا الزام لگایا، ساحر ہونے کا الزام لگایا، کاہن ہونے کا الزام لگایا، یعنی سوت سیر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، میجیشین، اور کیا کیا الزام لگائے، جھوٹا ہونے کا الزام لگایا، تمام الزام لگائے. لیکن یہ الزام نہیں لگایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے عائشہ سے شادی کیوں کی. یہ الزام نہیں لگایا. یہ الزام کس نے لگایا؟ یہ الزام آج سے 200 سال پہلے لگا، چونکہ ماحول بدل گیا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ میں نے ایک نقطہ اور پوائنٹ آپ کو بتا دیا. اس موضوع پر میری پوری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، جن لوگوں کو پرابلم ہے وہ سن سکتے ہیں. تو وقال یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، تو ایک الزام یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل کیا گیا، اے وہ شخص تم یقینی طور پر مجنون ہو. یہ اللہ تعالیٰ اس الزام کو نقل کر رہا ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے. آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، آپ جب دین کی بات ان سے کریں گے تو وہ یہ کہیں گے لیکن میں تو اللہ کو نہیں مانتا چونکہ اللہ تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں تو فرشتوں کو نہیں مانتا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا فرشتوں کو. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں ایسے خدا کو مانوں جو نظر نہ آئے، میں تو بت کے سامنے سجدہ کروں گا چونکہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. اس طرح کی جو نیریٹو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو لو ما تأتینا بالملائکۃ، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے. اللہ عز و جل فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں
تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، یعنی وہ فرشتے آتے ہیں تو ہمارا فیصلہ لے کر آتے ہیں، وہ ہماری مرضی کتابیں ہیں نہ کہ تمہاری مرضی کتابیں، کہ تم مطالبہ کرو گے تو ہماری طرف سے اس مطالبے کو پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ حاکم ہم ہیں تم نہیں ہو۔ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے، مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں کا حاکم بادشاہ ہے، اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو بادشاہ کو نہیں مانتا جب تک کہ وہ آ کے مجھے خود کنونس نہ کرے کہ وہ بادشاہ ہے، تو آپ سے یہی کہا جائے گا نا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو یا تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو یا اس ملک سے نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں مانتے ہو تو یا تو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو، اور اللہ کے ملک سے تم نہیں نکل سکتے۔ اللہ عز و جل نے پوری انسانیت کو اور جنوں کو دونوں کو چیلنج دیا ہے سورہ رحمان میں کہ اگر تم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم اس زمین اور آسمان دونوں کے ڈائمیٹر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہو، نیت کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن تم کبھی نکل نہیں سکو گے۔ تو اللہ کے ملک سے تو نکلا نہیں جا سکتا، لہٰذا سزا کے لیے تیار ہو۔ اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی، یہ ہم اور آپ اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک فوٹو دیکھا جو یو ایس کا ہے اور اتفاق سے ہمارے علاقے کا ہے، تو وہاں ایک گھر کے آگے ایک مقامی چرچ نے ایک اعلان لگایا ہوا ہے، اور وہ اعلان اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس گھر میں ایک ایسا شخص رہتا ہے کہ جس نے بائبل کی 18 آیتیں حفظ کر لی ہیں۔ اس گھر میں ایسا شخص رہتا ہے کہ جس نے بائبل کی 18 آیتیں حفظ کر لی ہیں، اور وی آر پراؤڈ آف ہم، ہمیں بڑا فخر ہے اس شخص کے اوپر۔ تو گویا کہ چرچ نے خوشی کا اظہار کیا کہ فائنلی کوئی تو پیدا ہوا علاقے میں۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں ہر دوسرا اور تیسرے گھر میں ایسا بچہ رہتا ہے کہ جس نے 18 نہیں بلکہ 6000 سے زائد آیتیں حفظ کر رکھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، لیکن انسان کے ذریعے کرائی ہے۔ تو قرآن کریم محفوظ ہے۔ آپ یعنی غیر مسلم، خصوصاً جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہودی اور عیسائی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلا۔ یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، ہاں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارا دعویٰ اور ایمان یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اچھا، وہ لوگ اس بات کو کیوں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن سے نکلا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس میں رتی برابر کوئی چینج نہیں ہوا، نہ حرف ادھر سے ادھر ہوا ہے نہ ادھر سے ادھر ہوا ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک ہارون رشید ایک بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں، بلکہ مامون الرشید ان کے بیٹے، ہارون رشید کے بیٹے ہیں مامون الرشید، عباسی خلیفہ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک قاضی تھے، قاضی اکثم، تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ان کے دربار میں کسی علمی مسئلے کے اوپر بڑی زبردست بحث چل رہی تھی، تو ایک صاحب بڑی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اور بحث کے اندر حصہ لے رہے تھے۔ تو جب بحث ختم ہوئی تو خلیفہ نے ان سے پوچھا، پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ کون، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں شخص ہوں، اور میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں یہودی ہوں، آپ کی حکومت میں رہتا ہوں، آپ ہی کے ملک کا سٹیزن ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ جب آپ کا اتنا زبردست علم ہے اور آپ قرآن کے حوالے بھی دے رہے ہیں، حدیثوں کے حوالے بھی دے رہے ہیں، آپ تاریخ کے حوالے بھی دے رہے ہیں، تو آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو خلیفہ نے گویا کہ ان کو اسلام کی دعوت دی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، مجھے اپنے یہودی ہونے پر فخر ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد دوبارہ اس طرح کا اتفاق ہوا کہ وہ شخص بھی موجود، اور دربار کے اندر کسی علمی مسئلے کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، اور وہ صاحب پھر وہاں موجود، اور قرآن اور فصیح و بلیغ زبان میں بہت ہی ایلیکوینٹ انداز میں وہ بحث کے اندر حصہ لے رہے تھے۔ اور خلیفہ نے ان کو پہچانا کہ آپ تو وہی صاحب ہیں کہ جو چند مہینے پہلے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں، اور الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ کے اسلام کا واقعہ کیا ہے، تھوڑا ہمیں بتائیے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ آپ نے جب یہ دعوت دی دین کی،
تو میں نے سوچا کہ چلو اس پر غور کرتا ہوں، اور اس کا طریقہ میں نے یہ نکالا کہ میں نے تورات کو بہت ہی خوش خط انداز میں، بڑی خوبصورت انداز میں پورا لکھا، لیکن اس کی بہت سی جگہوں پر میں نے جان بوجھ کر تبدیلی کر دی، اور میں نے تورات کے جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، ان کو وہ کاپی دی، وہ نسخہ دیا تورات کا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ بہت اچھا گفٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے یہی کام انجیل کے ساتھ کیا کہ پوری انجیل کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا بڑے خوبصورت انداز سے، اور اس کے اندر کافی ترمیم اور تبدیلی کر دی، اور اس کے بعد میں نے عیسائی علماء کو دیا اور انہوں نے بھی اس کو لے لیا۔ پھر میں نے یہی کام قرآن کے ساتھ کیا کہ قرآن کریم کو پورا میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا بڑے خوبصورت انداز سے، لیکن بہت سی آیتوں کو میں نے ادھر ادھر کر دیا اور میں نے مسلمانوں کو دیا، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، حفاظ سے پڑھوایا، اور اس کے بعد وہ گفٹ واپس کر دیا کہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا حرف نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا۔ قاضی اکثم اس واقعے کے نریٹر ہیں، اس واقعے کو روایت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد قاضی اکثم گئے حج پر، یہ واقعہ وہ خود نریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ گئے حج پر، اور حج میں ان کی ملاقات ایک بہت مشہور محدث ہیں سفیان ابن عیینہ، ان سے ہوئی، اور سفیان ابن عیینہ سے انہوں نے یہ بات بتائی کہ خلیفہ کے دربار میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ بالکل، اس لیے کہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں تورات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا، کہ یہودیوں کو ذمہ داری دی گئی تھی تورات کی حفاظت کرنے کی، لیکن اللہ نے جہاں قرآن کا ذکر کیا وہاں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں تو کہا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور تورات کے بارے میں کہا کہ وہ ان کو ذمہ داری دی، یعنی انسان کو ذمہ داری دی کہ تم حفاظت کرو۔ تو انسان اپنی ذمہ داری کے اندر فیل ہو گیا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا پایا، لیکن اللہ رب العزت نے جب کسی کام کی ذمہ داری لے لی تو ظاہر ہے کہ وہ کام کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے تورات قرآن کریم کی حفاظت کی، لہٰذا قرآن کریم آج بعینہ من نوعان، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کے ساتھ ویسا ہی موجود ہے۔ اور قرآن میں نہ لفظی تحریف ہو سکتی نہ معنوی تحریف ہو سکتی۔ لفظی اور معنوی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لفظی تحریف تو بالکل واضح ہے کہ کوئی آیت ادھر سے ادھر نہیں کی جا سکتی، کوئی نئی آیت ایڈ نہیں کی جا سکتی، کوئی نکالی نہیں جا سکتی، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ ساتھ ساتھ معنوی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے میننگ الٹے سیدھے آپ کوئی آدمی کرنے لگے، تو ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر کے دکھائے گا تو اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس شخص کے دجل کو اور اس کے فریب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے سامنے یہ علماء واضح کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور فضل کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ نیٹ ورک نہیں ہے، یا مجھے نہیں معلوم کہ میری وجہ سے کی طرف سے پرابلم ہے یا ان کی طرف سے انٹرنیٹ سلو ہے، لیکن بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا کچھ لوگ کنفرم کر دیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال قرآن کریم محفوظ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث اور سنت یہ بھی وحی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ حدیث اور سنت کے درمیان تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے۔ وہ فرق یہ ہے، حدیث کی تعریف پہلے میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر سنت کی تعریف، پھر دونوں کے درمیان فرق، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا یہ واقعی سورس آف شریعہ، یعنی اس میں شریعت میں حجت ہے یا نہیں ہے۔ حدیث کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، یعنی آپ کی کہی ہوئی بات کو، آپ کے کیے ہوئے کام کو، اور کسی ایسے عمل کو جو آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ خاموش رہ کر آپ نے اس کو اپروو کر دیا ہو، ایسی تمام چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر تیار ہوا تو ایک مرتبہ مسجد کے اندر کافی تنگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سجدہ آپ کا ممبر کے اوپر ہو رہا تھا۔ یہ ایک عمل ہے، تو یہ حدیث ہوئی۔ قول تو بے شمار ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یہ قول ہے۔ تقریر کی مثال بھی آپ لے لیجئے، مثلا آپ کسی کسان کے پاس جاتے ہیں اور کسان سے یہ کہتے ہیں، فارمر سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ 10,000 روپے دیتا ہوں اور تم کھیتی کرو، اور کھیتی کر کے 3 مہینے کے بعد چاول مجھ کو دے دو۔ تو پیسے پہلے دے دیے، اور جو سامان آپ خرید رہے ہیں اس کی ڈلیوری 3 سے 4 مہینے کے بعد ہوگی۔
اس کو شریعت کی ٹرمینالوجی میں سلم کہا جاتا ہے، سلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کامن اس کا رواج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سی دیگر حدیثیں بھی آ گئی ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپروول تھا۔ ان تمام چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف یہ ہے کہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی وہ طریقہ، وہ راستہ کہ جو دین میں جس کو اختیار کر لیا جائے، دین میں جس راستے کو اختیار کر لیا جائے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب دین میں اختیار کیا ہوا راستہ صرف وہ راستہ نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، بلکہ یہ یاد رکھیے، اور یہیں سے ہمارے اور لبرلز کے درمیان کھائی پیدا ہو جاتی ہے، خلیج پیدا ہو جاتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا راستہ تو سنت ہے ہی، خلفائے راشدین کا اختیار کیا ہوا راستہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور میرے خلفاء کی سنت کو فالو کرو۔ تو اب یہ ہو گیا، یہ سنت اور حدیث کے درمیان آپ کو فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں، یا 3 سینیریوز آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ 3 سینیریو یہ ہیں کہ پہلے سینیریو میں مثلا حدیث تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے، دوسرے سینیریو میں وہ سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے، اور تیسرے سینیریو میں وہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے بال لمبے تھے، آپ چلتے اس طریقے سے تھے، آپ مسکراتے ایسے تھے، آپ بیٹھتے اس طریقے سے تھے، یہ آپ کی جو عادات اور اطوار ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک فطری ہیں، ایک نیچرل ہیں۔ یعنی کسی کا مسکرانا، یعنی جو آدمی جس طریقے سے مسکراتا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے کورس کیا ہے اور اس کے بعد جا کے وہ مسکرائے گا، بلکہ اس کا ایک نیچرل انداز ہے ہر ایک کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن صحابہ کرام نے اس مسکراہٹ کو بھی ریکارڈ کیا ہے، یعنی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے بعد والوں کو دکھا دیں اور بتا دیں اپنے الفاظ میں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کیسے چلتے تھے، پورے اس انداز سے پورے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں کر کے دکھلانے کی ہیں، اگر آپ وہ حدیثیں پڑھیں گے تو شاید اتنے پراپر انداز سے نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر آپ کسی کو اس طریقے سے چلتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلا کرتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری فطری چیزیں ہیں، یہ حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، چونکہ دین میں اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، لوگوں کو یہ پابند نہیں بنایا گیا کہ تم بھی اسی طریقے سے چلو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ تو حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں کہ سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے۔ اس کی جو مثال ہے وہ ہے صحابہ، خلفائے راشدین کے فیصلے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کا لوگوں نے انکار کر دیا تھا، یعنی لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے، کہ ہم زکوٰۃ اسٹیٹ کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف پاور کا اور فورس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیشی نہیں آیا تھا، لہٰذا کوئی حدیث نہیں تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے یہ سنت بن گیا، یہ رہتی دنیا تک۔ لہٰذا کوئی بھی اسلامی گورنمنٹ ہوگی، اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا دین کا اور جو کمیونٹی کے لیے ہے، مثلا زکوٰۃ کے کریکشن کا فیصلہ کیا، یا مثلا اس اسلامی ملک کے اندر اذان دی جائے گی، اگر کسی علاقے کے لوگوں نے، اس اسلامی ملک میں کسی شہر کے لوگوں نے یا کسی صوبے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی آپ سے اذان سسپینڈ، نو مور اذان، تو جو اسٹیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کے خلاف پاور اور فورس استعمال کرے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت سے لیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ مثال ہوئی کہ سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے، اور اس طرح کی تو ہر دوسری حدیث، بلکہ 99% جو احادیث کی کتابوں میں حدیثیں ہیں وہ سنت بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں۔ اب جب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو اب آپ آئیے لبرل کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے لبرل وہ آدمی ہے کہ جو قرآن کو تو مانے لیکن سنت کو مسترد کر دے، اور سنت کو، حدیث کو بھی مسترد کرے اور سنت کو بھی مسترد کرے، دونوں کو مسترد کر دے۔ لبرل وہ انسان ہے جو یہ کہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہوں لیکن وہ سنت کو اور حدیث کو مسترد کر دیتا ہے، ایسا شخص اس مسلم لبرل کہا جاتا ہے۔
یوں تو بہت سارے یعنی ہر مذہب کے اندر لبرل ہوئے ہیں، کچھ لوگ سیکولر لبرلز ہوتے ہیں، میں مسلم لبرلز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر قرآن کریم کی بھی یہ لوگ اپنے حساب سے تشریح کرتے ہیں۔ مثلا جب ان کے سامنے یہ آیت آتی ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ لبرلز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ وہ ذہن میں اپنے چور بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر، کیسے اس کو بچائیں، کیسے ہم اسلام کو ویسٹرنائز کریں، کیسے ہم اسلام کو ویسٹرن کلچر کے مطابق کریں، یہ بڑا مسئلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سورہ مائدہ کی اس آیت پر آتے ہیں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو، جہاں چور کی سزا کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یہاں آ کر یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ ویسٹرن لا اور ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہاتھ وات کاٹنے کی تو بات کرتی نہیں ہے، بلکہ اس کو نہایت برا سمجھا جاتا ہے وہاں پر، حدود کو اور قصاص کے جو قانون کو۔ تو یہاں ان لوگوں کی گاڑی پھنستی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ محاربین کے بارے میں ہے۔ محارب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص کہ جو بغیر ویزا لیے، بغیر کسی لیگل ڈاکیومنٹ کے وہ دارالاسلام میں آ جائے، یعنی مسلم کنٹری میں آ جائے، اور یہاں آ کر مسلم کنٹری میں آ کر وہ مثلا چوری چکاری کرے، ڈاکہ زنی کرے، تو اب ایسے شخص کا علاج کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ جو انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی اپنے گھر سے کی، کیوں کی؟ چونکہ وہ حدیث پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر، اور میں نے کل بھی اس کا حوالہ دیا تھا، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ تو اس کا بھی کٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو صرف ان لوگوں کے لیے، محاربین کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ سب کے لیے، کہ اسلامی اسٹیٹ میں اگر شریعت نافذ ہے تو چور کا ہاتھ کٹے گا، چاہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہو، چاہے وہ فقیر کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو قانون سب کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث کو اگنور کرنے کا نتیجہ ہوا کہ آیت کو اپنی مرضی سے یہ لوگ سمجھنے لگے۔ اچھا، ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے، دلیل سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا لبرل کون ہے؟ سب سے پہلے لبرل کا جو نام ہے وہ ہے واصل ابن عطا۔ واصل ابن عطا، یہ شخص ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، یہ دراصل اس کا بانی ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے عذاب قبر کا انکار کیا، جس نے جنت اور جہنم کا انکار کیا، جس نے شفاعت کا انکار کیا، جس نے صراط مستقیم کا انکار، جو کل صراط ہے جہنم کے اوپر، اس کا انکار کیا، جس نے میزان کا، اسکیل کا، یعنی ترازو عدل کا انکار کیا۔ یہ ساری چیزیں اس نے انکار کی، چونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئے وہاں اس نے اپنی منمانی تشریح کر دی، اور حدیث کا وہ پہلے ہی منکر تھا۔ تو یہ شخص پہلا لبرل ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے اس کے راستے پر چلے ہیں۔ میں ایک نام اور لے رہا ہوں، اور وہ نام بڑا کنٹروورشل ہے، اور بہت سارے لوگ ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں جب اس نام کو لیا جاتا ہے، لیکن آج اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ وضاحت کہیں اور پڑھی ہو اور سنی ہو، لیکن چونکہ الحمدللہ آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، بعد میں بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس لیے وضاحت بہت ضروری ہے۔ ہماری ریسنٹ ہسٹری میں ایک صاحب اور گزرے ہیں کہ جن کے اس امت کے اوپر بہت احسانات ہیں۔ پہلے ہی میں بتا دوں ایز اے ڈسکلیمر کہ جن کے اس امت کے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، اور یہ امت ان کی بہت مقروض ہے، لیکن جب معاملہ اسلامیات کا اور دین کا آیا تو انہوں نے اپنے لبرلسٹک ویوز کی وجہ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی مین اسٹریم سے، اور ان صاحب کا نام ہے سر سید احمد خان۔ اب یہ میں نام لوں گا تو بہت سے لوگ، خصوصاً جو علی برادری کے بہت سے لوگ ہیں، وہ ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ مولوی ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے ہیں سر سید کے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کے احسانات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امت اس احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے اسلام کی تشریح کی تو حدیث کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور قرآن کی بھی انہوں نے منمانی تشریح کی، جس کی وجہ سے ان کی جو تفسیر ہے وہ خود ان کی یونیورسٹی میں آج نہیں پڑھی جاتی، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اس تفسیر کو پروموٹ نہیں کر پاتے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس تفسیر کا کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ اس امت کے اندر آئے ہیں، چاہے واصل ابن عطا ہوں یا سر سید احمد خان ہو، کہ وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے نفع بخش تھے، لیکن جب بات دینی ڈسکورسز کی آئی تو وہاں ان کا قدم لڑکھڑایا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ماڈریٹ
رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر وہ لوگ کمیونٹی کے لیے اچھے ہیں تو ہم ان کے احسان مند ہیں، لیکن دین میں ہم ان کے تابع دار نہیں ہیں، دین میں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے کہ اگر انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی تو علی برادری کو 100 یونیورسٹیز بنانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس راستے پر تو نہیں چلے جو انہوں نے دکھایا پریکٹیکلی، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اب یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دلیل دیتے ہیں قرآن سے، اور دلیل یہ ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ انسان مؤمن وہ ہے جو اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، جو اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے، سنت کو مانیں گے، تو ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو دونوں کو ایکول کر دیا، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کا شریک ٹھہرایا کس چیز میں؟ حکم میں، کہ جیسے اللہ کو اتھارٹی ہے حکم کی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی ہے حکم دینے کی۔ تو یہ تو شرک ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ واقعی یہ شرک ہوتا اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا ہوا حکم آپ کا اپنا ذاتی ہے اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی کے طور پر نہیں آیا۔ قرآن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی زبان سے بولتے ہیں، تو وہ کسی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، کہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہے، ہاں کچھ چیزیں مستثنا ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ آگے بتاؤں گا۔ تو جب جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، تو حدیث اور سنت بھی وحی ہے۔ تو جب یہ الفاظ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن مانا چونکہ اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک کہاں ہوئے؟ یہ آیت کو غلط طریقے سے سمجھ لیا گیا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ مثال یہ ہے، مثلا ایک حکومت ہے، کیبنٹ یا پارلیمنٹ کہہ لیجئے، پارلیمنٹ میں مثلا ایک قانون پاس ہوتا ہے، وہ قانون اس طریقے سے پاس ہوا کہ بھائی ٹیکس جو ہے وہ لیا جائے گا 10% ایکسٹرا، مثلا یہ قانون پاس ہوا، میں ایک ہائپوتھیٹیکلی مثال دے رہا ہوں، 10% ایکسٹرا ٹیکس لیا جائے گا۔ تو حکومت نے یہ قانون پاس کر دیا، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے پھر ایک باقاعدہ کمیٹی بنا دی گئی، لیگل کمیٹی یا لیجسلیٹو کمیٹی بنا دی گئی کہ آپ اس ٹیکس کو، اضافی ایڈیشنل ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو تفصیلات درکار ہیں وہ آپ ڈرافٹ کریں۔ اب یہ کمیٹی بیٹھے گی اور اس کے بعد پورے ٹیکس لا کو چھانا جائے گا، دیکھا جائے گا، پورے ملک کے قانون کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی تمام ڈیٹیلز تیار ہوں گی، اور اس کے بعد پھر وہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا کوئی آدمی جو اس ملک میں رہتا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ 10% ٹیکس ایکسٹرا لیا جائے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ جو ایڈیشنل ڈیٹیلز اس کمیٹی نے جو پیش کی ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، وہ قانون نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کہے گا تو اس کو احمقی کہا جائے گا، چونکہ اس لیجسلیٹو کمیٹی نے جو ڈیٹیلز اس قانون کی پیش کی ہیں دراصل وہ بھی قانون کا ہی حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ لیجسلیٹو کمیٹی نے حکومت سے آگے بڑھ کر کوئی نیا کام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سے احکام ویسے ہی بغیر کسی تفصیل کے بیان کر دیے ہیں، ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ ان احکام کی تفصیلات تم بیان کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات کو امت کے سامنے واضح انداز سے بیان کر دیا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفصیلات کوئی الگ سے نیا حکم ہے اللہ کے حکم سے ہٹ کر، بلکہ اللہ کے حکم کا وہ ایکسٹینشن ہے اور اللہ کے حکم کا پارٹ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ حکم دراصل اللہ کے بیان کردہ حکم سے الگ ہے، یہ نری جہالت ہے۔ اب میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، بلکہ ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں وضو کا حکم ہے، وضو میں کے حکم میں صرف 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، سر کے اوپر مسح کر لو، پیر دھو لو۔
لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی کہ نہیں، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد کانوں کا مسح بھی کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ اب کوئی لبرل سے پوچھے کہ پھر اگر تمہیں صرف قرآن کریم پر ہی عمل کرنا ہے تو تم کلی اور ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہو، اور تم ایک ایک چیز کو 3 مرتبہ کیوں دھوتے ہو؟ یہ حکم تم نے کہاں سے نکالا؟ یا اسی طریقے سے قرآن نے حکم دیا حج کرنے کا کہ بھئی حج کرو، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے یا زندگی میں 1 مرتبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتا چلا کہ 1 مرتبہ حج کر لیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہی حکم نماز کے بارے میں بھی ہے کہ نماز پڑھو، وہاں یہ حکم نہیں ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 1 مرتبہ نماز پڑھ لی تو زندگی بھر کافی ہے، وہاں روزانہ 5 مرتبہ نماز کا حکم ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ یا مثلا سورہ نساء کے اندر ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اب وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پتا چلتا کہ 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، حدیث نے اس کو واضح کر دیا کہ 4 میکسیمم ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ یا مثلا سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں سونے اور چاندی کو جمع کرنے پر قرآن نے سخت وعید ذکر کی ہے۔ اب اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا 1 تولہ 2 تولہ یا 1 گرام 2 گرام ایک آدمی کے پاس سونا اور چاندی ہو تو کیا اس کے اوپر بھی یہ وعید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ذکر کر دیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ وعید اس سے متعلق ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کر رہا ہے تو پھر یہ وعید اس سے متعلق نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث ہیں۔ اگر آپ ان احادیث اور سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کو قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب ایک اور میں آپ کو مثال دلیل دیتا ہوں ان لوگوں کی۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار جو ہیں وہ اپنے کھجوروں کی جو اس کی کاشت ہے، اس کا پروڈکشن ہے، اس کے لیے خاص پروٹوکول اختیار کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر النخل، بریڈنگ کے لیے یہ کیا جاتا ہے، اس کو پالینیشن انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو تعبیر عربی میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو پالینیشن کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگلے سال پھر یہ ہوا کہ کھجوروں کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنی دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں لبرلز کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور خود ہی پھر کہا کہ بھائی تم جانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا کہ دنیاوی معاملات میں جو چیزیں ہیں وہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو، تو اس کا جو مفہوم مخالف ہے، ریورس ریزننگ جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، وہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں میری زبان سے جو نکلے گا وہ حجت ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور دلیل وہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں حدیث کو اور سنت کو حجت مانتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنت کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہا تھا کہ لا تکتبوا عنی۔ اب ان عقل کے نابیناؤں سے، اندھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ حدیث کا انکار کرتے ہو حدیث کو بنیاد بنا کر، یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا کہ حدیث کو مت لکھو، یہ قرآن کی آیت تو ہے نہیں، یہ خود حدیث میں ہے کہ حدیث کو مت لکھو۔ تو جب تم حدیث مانتے ہی نہیں ہو تو اس والی حدیث کو کاہے کو مانتے ہو؟ یہ حدیث ماننا اس بات کی دلیل ہے، اور باقی حدیثوں کو نہ ماننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں چور ہے، دل میں شیطان ہے، اپنے مطلب کی بات لے لی اور جو بات سمجھ میں نہ آئی وہ ریجیکٹ کر دی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل اسی طریقے سے دین کا حصہ ہے جیسے قرآن کریم۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں حجت ہیں، اور سنت کے الفاظ نہیں بلکہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور سنت میں بھی مختلف کیٹیگرائزیشن ہے۔ مثلا جو متواتر حدیثیں ہیں ان کا جو درجہ ہے وہ قرآن کریم کے برابر ہے، اور جو متواتر نہیں ہے ان کا درجہ قرآن کریم سے نیچے ہے۔ تو یہ آج کل جو رویہ کچھ لوگوں کا چل رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کامنٹس میں بھی اس طرح کے شاید لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو یہ بہت برا لگ رہا ہے اپنے نیریٹو کے خلاف یہ بات، تو میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپولوجیٹک نہ بنیں، آپ قرآن
ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں. ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا. ایک اور وجہ ہے کہ لوگ حدیث کو یا سنت کو مسترد کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑے مسلکی اختلافات ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بڑے مسلکی اختلافات ہوتے ہیں. امت میں اختلافی حدیث کی وجہ سے ہوا ہے. ایک امام کے پاس ایک حدیث ہے, دوسرے امام کے پاس دوسری حدیث ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مراد یعنی فقہی اختلافات ہیں, اس کی بات تو میں کروں گا بعد میں, لیکن اگر مراد اس سے فرقے واریت ہے, امت کے اندر جو فرقے واریت ہوئی ہے, تو اس فرقے واریت کا تعلق حدیثوں سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہے. جس نے اپنی خواہش کے اوپر عمل کیا اس نے اپنا فرقہ بنا لیا, دوسرے کی نہیں سنی, اپنی چلائی, فرقہ بن گیا. لیکن اگر مراد اس سے فقہی اختلافات ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ فقہی اختلافات کی بنیاد صرف حدیثیں نہیں ہیں, بلکہ بہت سارے مسائل تو قرآن کریم کے اندر بھی ہیں, اور ائمہ کے درمیان قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. مثلا اب امام ابو حنیفہ نے ایک طریقے سے ایک آیت کو سمجھا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقے سے اسی آیت کو سمجھا. حدیثوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو اگر حدیثیں فقہی اختلافات کی بنیاد ہیں اور اس بنیاد پر اس وجہ سے آپ نے حدیثوں کو مسترد کر دیا, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے اور قرآن کو بھی مسترد کر کے اپنی حقیقت امت کو بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں. اس لیے یہ وجہ بے بنیاد اور غلط ہے کہ چونکہ امت میں فقہی اختلافات حدیثوں کی وجہ سے ہوئے ہیں, لہذا ہم ان کو مسترد کر دیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ذکر کی, اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے, وحی مطلوب بھی ہے, اور وحی غیر مطلوب بھی ہے, یعنی وحی جس کی تلاوت کی جائے اور وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. دونوں کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہے. ایک قرآن کریم کی آیت ہے, اور اس آیت میں وہ آیت اتنی واضح دلیل ہے کہ اس کے بعد پھر کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت, کہ اللہ نے اے محمد آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اب اگر کتاب سے مراد تو قرآن کریم میں بالکل واضح ہے, تو یہ حکمت کیا چیز ہے؟ اگر آپ سنت کا انکار کر دیں تو قرآن کا یہ جو لفظ ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا, چونکہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. اس سے مراد کتاب میں موجود حکمت نہیں ہے, چونکہ کتاب میں موجود حکمت تو کتاب کے تحت آ گئی. اس سے مراد حکمت سے مراد کتاب سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اب وہ جو دوسری چیز ہے جو کتاب سے ہٹ کر ہے وہی سنت ہے. اگر آپ سنت کا انکار کر دیں گے تو قرآن کا یہ جو لفظ ہے یہ بے معنی رہ جائے گا. اور آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے یہاں مسلمانوں کے نزدیک ڈاکیا جیسی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو یہ بتانے اور سکھانے کے لیے آئے کہ امت کو عمل کیسے کرنا ہے. آپ کے دیے ہوئے قرآن کو بھی بہرحال امت کو حجت ماننا ہی ہے, وہ تو ایمان کا حصہ ہے. آپ کی کہی ہوئی باتوں اور کیے ہوئے کاموں کو بھی حجت ماننا پڑے گا, جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رسالت والی پوزیشن ہے یہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. ورنہ اگر آپ سنت کو مائنس کر دیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیائی کی تو رہ گئی. اس کے علاوہ اور کیا حیثیت رہ گئی؟ ہم وہ حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے, ہم اس سے ڈاکیا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اللہ کا رسول اللہ کا رسول ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ سنت کا انکار کر دیتے ہیں, حدیث کا مکمل انکار کر دیتے ہیں, دراصل وہ انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا کر آپ کی شان میں گستاخی کا سبب بن جاتے ہیں. اب ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے, ابھی سوال آیا کہ منکر حدیث کیا کافر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حدیث کا کلیتاً انکار کر دے, جس میں متواتر احادیث بھی ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن اور سنت دونوں پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.